السلام علیکم بیٹا، اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ اسلامیات میں دو لفظ چھپے ہوئے ہیں۔ اسلام کے معنی اسلام ہے اور میات کے معنی ہے معلومات۔ اسلامیات کے معنی ہے اسلامی معلومات۔ اس کتاب میں ہم قرآن مجید اور حدیث نبوی کے بارے میں پڑھیں گے، ایمانیات اور عبادات اور سیرت طیبہ، اخلاق و آداب اور ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام یعنی کہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ناظرہ میں ہم پہلا سپارہ اور سیکولو دوسرا سپارہ، الف لام میم اور سیکولو پہلا اور دوسرا سپارہ جو ہے وہ روز پڑھتے ہیں ناظرہ کے پیریڈ میں۔ اچھا، حفظ قرآن مجید میں انہوں نے دو صورتیں دی ہیں جن کو ہم نے بڑے توجہ سے، احترام سے، عزت سے یاد کرنا ہے اور اسے صبح شام اس کا ورد کرنا ہے۔ سورہ فلق، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب سے، من شر ما خلق من شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ومن شر اور شر سے، غاسق اذا وقب رات کے اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات اور شر سے اور گروں پر پڑنے والوں کے شر سے، فی العقد گروں پر پڑ کے پھونکنے والوں کے شر سے، ومن شر اور شر سے، حاسد اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت کو آپ نے اچھے سے زبانی یاد کر لینا۔ آگے ہے سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس انسانوں کے رب سے، مالک الناس انسانوں کے مالک سے یا بادشاہ سے، الہ الناس انسانوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، الذی یوسوس جب وہ وسوسے ڈالے، فی صدور الناس انسانوں کے دل میں، من الجنت جو جنوں میں سے بھی ہے، والناس اور انسانوں میں سے بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو زبانی یاد کر کے رات اور دن میں آپ نے جو ہے پڑھا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تھے تو وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں چلے جائیں۔ اچھا، آگے حفظ و ترجمہ میں انہوں نے بتایا کہ فرمان الہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس کا کہ ترجمہ ہے تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ مطلب کس کی پناہ مانگنا؟ اعوذ باللہ، کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں تاکہ برے وسوسے نہ آئیں، برے خیالات نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، جب غصہ آئے تو بھی تعوذ پڑھ لیا کریں۔ تسمیہ کے معنی ہے بسم اللہ۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، الرحیم اور رحیم ہے، یعنی جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا۔ دین اسلام نے جب ہمیں جو آداب سکھائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے، اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تسبیح کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور ادھر لکھا ہے کہ 3 ایسے کام بتائیں جن سے پہلے آپ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کام کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ریسیو کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ آگے ہے درود ابراہیمی۔ جمعے کے دن کثرت سے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے
اور اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے تھے، تو مومنو تم بھی پیغمبر پر تم بھی درود سلام بھیجا کرو۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی، کہ اے اللہ رحمت فرما علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما صلیتا، جیسے کہ تو نے رحمت فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انکا، بے شک کہ تو، حمیدم، بہت شان والا، مجیدم، اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک، اے اللہ تو برکت فرما، علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکتا، جیسے کہ تو نے برکت فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انکا، بے شک کہ تو، حمیدم، شان والا، مجیدم، بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ درود ابراہیمی نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اسے آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور جمعے کے دن پڑھا کرنا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مختصر سا درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کس پر رحمت فرمائے، یعنی رسول پاک پر اور ان کے صحابہ پر، اور سلامتی دے۔ ٹھیک ہے، اس درود کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھ لینا اور اسے یاد کر لینا اور اسے معمول بنا لینا ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کچھ مخصوص الفاظ یوز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب نیچے الحمدللہ لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے کلر کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اچھا، جن مواقع پر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں ان میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، امتحان میں پاس ہونے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور تحفہ ملنے پر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، نیا لباس پہن کر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، پانی پینے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور چھینک آنے پر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آگے ہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ، جس کو چھینک آ رہی ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور یرحمک اللہ وہ پڑھ رہا ہے جو سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تم پر بھی رحمت فرمائے۔ ہمیں پتہ ہے نا چھینک کیوں آتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایسے جراثیم جا چکے ہوتے ہیں جن سے کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے ہماری باڈی میں، تو اس لیے چھینک آتی ہے تاکہ ہم وہ نکل جائیں۔ آگے ہے حدیث نبوی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو درود پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ، کہ جس نے درود بھیجا علیہ اس پر، واحدۃ ایک دفعہ، جس نے درود بھیجا اس پر، کس پر؟ محمد پر۔ ٹھیک ہے، بھیجا درود ایک مرتبہ، صلی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، علیہ اس پر، عشرن 10 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھو، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، تو ہم نے درود بھیجنا ہے تاکہ ہم پر بھی رحمت ہو۔ اچھا، البر حسن الخلق، البر نیکی ہے، حسن الخلق حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی حسن خلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے جس کو ہم نے اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اسے ترتیب سے دیکھیں تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، آگے دعا ہے جس کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی جس کو پڑھ کر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ رب ارحمہما، کہ اے رب ارحمہما، اس پر رحم فرما، کما ربیانی، کہ جس نے میری پرورش کی، صغیرہ
چھوٹے ہوتے ہوئے کہ جس نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے یا میرے بچپن میں جس نے میری پرورش کی تو اس پر رحمت فرما. تو اپنے اساتذہ کی مدد سے والدین کے لیے شکریہ کا کارڈ بنائیں. اچھا یہ ہم بنا لیں گے. تو اس دعا کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھ کر زبانی یاد کر کے اور اسے بھی آپ نے نماز میں پڑھا کرنا ہے. جب دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی آپ نے نماز میں پڑھنا ہے. ایمانیات اور عبادات میں ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں پر آسمانی کتابیں نازل کیں. اپنے جن بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کیں انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں جو نبوت لایا اور رسول کہتے ہیں کہ جو پیغام لایا اللہ تعالیٰ کا. اور ہم ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون کہ وہ اور جو لوگ ایمان لائے بما انزل جو نازل کیا الیک وما انزل اس پر جو نازل کیا اور جو کتاب اے پیغمبر آپ پر نازل ہوئی یعنی کہ جو ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی یا آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ ہم اس چیز کا جو ہے مطلب ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں. کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ مومن وہ ہے کہ جو کس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اور اس سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ان سب پر ایمان لانا ہے. آگے انہوں نے کہا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں. بہت سارے صحیفے نازل ہوئے تھے. صحیفوں کو اکٹھا کر کے آسمانی کتابیں بنائی گئیں. آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں. اس کو یاد کر لیں اور اسے اپنی بک میں انڈر لائن بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اب پہلی کتاب تھی مقدس تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. مقدس زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی. مقدس انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یعنی یہ ہمارا ایمان ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. اس کے بعد اب نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی. اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آگے ہے مشق. درست جواب پر آپ نے نشان لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی کتنی؟ 4. ٹھیک ہے. 4 پہ نشان لگا رہے ہیں. آخری الہامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید. خالی جگہ پر کریں آگے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی. قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. جن انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں انہیں رسول بھی کہتے ہیں. یعنی نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں. رسول رسل سے ہے جس کا مطلب ہے کہ بھیجا ہوا. اچھا درج ذیل اس سوالات کے جوابات دیں. اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں کیوں نازل کی؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے. آخری آسمانی کتاب کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. 4 الہامی کتابوں کے نام لکھیں. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ آپ نے لکھ لینا ہے. اس کے بعد ہے میچنگ کرنی ہے. کیسے میچنگ کرنی ہے کہ سبق میں دیے گئے رسولوں کے ناموں کو ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے ساتھ ملانا ہے. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید، حضرت داؤد علیہ السلام زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں آپ نے رنگ بھر لینا ہے. آگے ہے فرشتوں پر ایمان. دوسرا سبق شروع ہو گیا. فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والملائکۃ یسبحون، اور ملائکہ یعنی کہ فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تعریف کی، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ چار مشہور فرشتوں کے نام: حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جانوروں کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو یہ چار فرشتوں کے نام آپ نے یاد کر لینے اور ان کے کام بھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، مثلاً ہوائیں چلانا، بارش برسانا اور دن اور رات کو باری باری لانا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تمام احکامات کو مانیں تاکہ ہم اس کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم کر رہے ہیں مشق۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس سے؟ نور سے۔ ٹھیک ہے، نور پہ ٹک لگائیے۔ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں فرشتے۔ ٹھیک ہے، انسان اور جنات کچھ اور بھی کرتے رہتے ہیں، تو فرشتے ہیں جو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہے کالم ملانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ رزق اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ موت دینا ان کا کام ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، پھونکنا ہے انہوں نے قیامت والے دن۔ آگے ہے درج ذیل سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی آسمانی مخلوق ہے جو کہ نور سے بنے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ چار مشہور فرشتوں کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں، پیچھے دیا ہوا ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، درج ذیل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کام فرشتے کرتے ہیں ان میں رنگ بھرنے: رزق لانا، رزق لانا وہ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانا، اس کو بھی کلر کر لیں۔ اور بارش لانا وہ بھی کرتے ہیں۔ کھانا پکانا نہیں کرتے، سونا نہیں کرتے، موسموں کا بدلنا یہ بھی کرتے ہیں۔ اساتذہ کی مدد سے چار فرشتوں کے نام اور کاموں پر مشتمل چارٹ بنائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ چارٹ بنا لینا ہے، چار فرشتے اور ان کے کام ہم نے دیکھ لیے۔ اب تیسرا ہے آخرت پر ایمان، کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں اور جس میں سارے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائیں۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ ہماری موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نئی دنیا، نئی زندگی شروع ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آخرت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو انعام میں جنت دی جائے گی، کہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے، جنت کے بھی درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ ٹھیک ہے، ان الابرارا، بے شک کے نیک لوگ، لفی نعیم، لفی ہوں گے نعیم، نعمتوں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بے شک نیک لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔
ہم جس وقت جو کچھ بھی چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اور ان تمام نعمتوں سے بھی محروم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں. آخرت کے دن قیامت کامیاب ہونا ہی اصل کامیابی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے آخرت پر ایمان لانا ہے. وہ لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت آئے گی بس یہ سوچ لیا. اچھے اچھے کام کرنے اور کسی کا دل نہیں دکھانا, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. ٹھیک ہے, آگے ہے مشق. مشق میں کیا ہے جی؟ سوالات درست جواب کا انتخاب کرنا ہے کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کون؟ سب اعمال ہمارے. ٹھیک ہے, رجسٹر میں ہمیں پتہ ہے نا کہ 2 فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہمارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. تو وہ آخرت کے دن ہمارے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. اصل کامیابی ہے آخرت کی. ٹھیک ہے, بے شک جنت میں ہوں گے نیک لوگ. خالی جگہ پر کریں. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. پیچھے سے ڈھونڈیں, اگر نہیں لکھنا آتا انڈر لائن کریں اور پھر یہاں آ کے لکھیں اپنی کتاب میں. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی ڈیش زیادہ ہوں گی, جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے, نعمتیں. درج سوالات کے جوابات دیں. آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم نیک کام کریں. ٹھیک ہے, ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے کس دن پیش ہوں گے؟ آخرت کے دن. جنت میں جانے کے لیے کس کی بات ماننا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے. تو ہمیں جنت ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. اچھا, آگے ہے جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان میں رنگ بھرنا ہے. صدقہ دینا, اس میں رنگ بھریں. کھانا کھلانا, رنگ بھریں. نماز پڑھنا, رنگ بھریں, اس میں بھی رنگ بھریں. لڑائی کرنا کیا صحیح ہے, کام ہے؟ نہیں, اسے چھوڑ دیں. کمزور کو مارنا بری بات ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں کہ آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھو, جب بھی کوئی لڑائی کرے تو اسے سمجھانا ہے کہ آخرت آئے گی, پھر آپ کو اپنے برے اعمال کا جواب دینا پڑے گا, اس لیے لڑائیاں جھگڑے نہیں کریں. اچھا, آگے ہے عبادات. عبادات میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے روزہ. روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, جب ہم ایمان لے آتے ہیں, کتابوں پر ایمان, رسول پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ نماز پڑھنی پڑتی ہے اور روزہ رکھنا پڑتا ہے. اور روزہ کیا ہے؟ اسلام کا اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے باز رہنا. یعنی کہ ایک مخصوص ٹائم ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں اور پھر افطاری کا ٹائم بھی مخصوص ہوتا ہے, اور ہم نے اس کے دوران میں, سحری سے افطاری کے دوران میں ہم نے کچھ نہیں کھانا ہوتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرنے ہوتے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے, ہمارا روزہ قبول ہو سکے. رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو, جو ایمان لائے, کتبہ علیکم الصیام, ان پر روزے فرض کر دیے گئے, کہ مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہر مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. ہر مسلمان اس مہینے میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اور رمضان میں روزہ داروں کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے,
اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو رسول پاک نے فرمایا ان الفاظ کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ اچھا، اب مشق میں چاہتے ہیں۔ مشق میں کیا دیا ہوا ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں کہ روزہ اسلام کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ رکن کو آپ نے ٹک لگا دینا ہے۔ سحری کی جاتی ہے فجر سے پہلے، روزہ افطار کیا جاتا ہے مغرب کے وقت، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے، فرض عبادت ہے یہ۔ مسلمان رمضان میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے سوالوں کے جواب۔ رمضان میں نیکیوں کے ثواب کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 70 گنا۔ رمضان کس اسلامی مہینے میں روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان میں۔ رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے اسلامی مہینوں کے نام آپ نے دیے ہوئے، آپ نے ان کو چارٹ کی فارم میں چارٹ بنانا ہے اس کا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ اچھا، 10 ذیل معمہ میں سے الفاظ تلاش کریں۔ دیکھیں اوپر الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہ الفاظ آپ نے اس معمہ کے اندر ڈھونڈنے ہیں۔ نیکی کو ڈھونڈنا ہے، فجر کو ڈھونڈنا ہے، سحری کو ڈھونڈنا ہے، رمضان کو ڈھونڈنا ہے اور روزہ کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلے حرف کو دیکھیں اور اگلے حرف کو دیکھیں کہ پہلا اور دوسرا جب مل رہا ہوگا تو اسی لائن میں باقی بھی آپ کو مل جائیں گے آرام سے۔ پہلی لائن میں کون سا حرف کیا پہلی لائن میں پہلی جو لائن ہے اس میں کوئی حرف ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ کوئی مل رہا ہے؟ سین کو چھوڑ کے نیکی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سین کے ساتھ ہم دیکھیں تو نیچے کی طرف لے کے جائیں کالم میں تو ہمیں سحری بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ نے خود تلاش کرنے یہ سارے الفاظ اور ان کو آپ نے سرکل کر لینا، رنگ بھر دینا ہے ان میں۔ کیجیے، شاباش۔ آپ جو کام رمضان میں کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی پسند کا رنگ بھر لیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ افطاری کروانا، اس میں رنگ بھر لیں۔ کھجور سے افطار کرنا، اس میں رنگ بھر لیں۔ روزہ رکھنا، اس میں رنگ بھر لیں۔ سحری کرنا، اس میں رنگ بھر لیں۔ تلاوت کرنا، اس میں رنگ بھر لیں۔ اور تراویح پڑھاتے ہو اگر آپ تو پھر رنگ بھرنا، نہیں پڑھتے ہو صرف تو نہیں رنگ نہیں بھرنا۔ سرگرمیاں برائے طلبہ نے کون سی سرگرمیاں آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ رمضان میں دوستوں کی افطاری کروائیں اور اپنے پہلے روزے کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے جب روزہ رکھا تو کیسے رکھا اور کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا یا آپ کو کتنی خوشی ہوئی۔ آگے ہے عیدین۔ عید کی جمع عیدین ہے۔ اسلامی تہوار کو ہم عیدین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے 2 عیدیں عطا کی۔ کون سی 2 عیدیں؟ عید الفطر جو کہ ہم رمضان میں مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ جو کہ ہم ذی الحج میں مناتے ہیں۔ اچھا، عید الفطر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عید الفطر عطا کی جو رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان کے روزوں
اور عبادات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس دن نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا کھجوریں کھانا سنت ہے۔ تو ہم کیا بناتے ہیں اس عید پر؟ عید الفطر میں سویاں وغیرہ بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں۔ عید الفطر کو پر ہمیں فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ عید الفطر کب مناتے ہیں؟ رمضان کے بعد پہلی شوال کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور میٹھی چیز کھاتے ہیں کوئی بھی۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی تھی۔ تمام دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسلامی تہواروں کو جوش و خروش سے منائیں، اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں منائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے میری راہ میں قربان کر دو، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے۔ تو پھر ایک فرشتہ آیا، انہوں نے ایک دمبا ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے دمبے کو ذبح کیا اور ان کے بیٹے کو سائڈ پہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسٹ آزما رہے تھے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا حکم مانیں گے کہ نہیں، تو انہوں نے ان کا حکم مانا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذی الحج میں قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، تاکہ ان کی سنت کو یاد کر سکیں۔ اور ذی الحج میں ہم اور کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ حج بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا گھر بناؤ، تو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے۔ اور پھر جو حج کے مناسک ہیں وہ بھی جو ہے انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ آگے ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عید کی سنتیں کیا ہیں؟ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا، اچھا لباس پہننا، عید کا خطبہ خاموشی سے سننا، خوشبو لگانا اور عید کی نماز پڑھانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں عید کی سنتیں۔ اور عید کی تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ اس کا کوئی معبود نہیں، الا اللہ بے شک اللہ، و اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد کہ اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب دیکھو اس میں ترجمہ کیا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ عید کی تکبیرات ہے جو اونچی آواز میں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ آگے مشقی سوالات ہیں۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو۔ عید الفطر پر ادا کرتے ہیں ہم فطرانہ، قربانی کرنا سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ عیدین مسلمانوں کے ڈیش ہیں، مسلمانوں کے تہوار ہیں، مذہبی تہوار ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی ڈیش کھانا، میٹھی چیز کھانا سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے۔ عید کے دن اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی 2 عیدیں عطا کی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ قربانی کس نبی علیہ السلام کی سنت میں ادا کی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ مسلمان کس کس جانور کی قربانی کرتے ہیں، نام لکھیں۔ مسلمان ہر حلال جانور کی قربانی کرتے ہیں جن کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حلال جانور کیا ہے؟ جیسے کہ ہے بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے؟ دمبا ہے، تو ان سارے اونٹ ہے، ان کی قربانی ہم کر سکتے ہیں جو کہ گھاس کھاتے ہیں اور حلال چیز کو یعنی کہ کھاتے ہیں، ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں جن کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عید کے دن کی مصروفیات اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں۔ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں اور جو ہے دعوتیں
دعوتوں پہ جاتے ہیں، دعوتوں پہ بلاتے ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن عید النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں، جس میں ہم ہمارے اسکول میں بھی بنائی جاتی ہے نا، جیسے جس میں ہم جا کے نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محبت و اطاعت. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محبت. اچھا، خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں؟ جس پر نبوت ختم ہو جائے، آخری نبی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے. ارشاد نبی ہے، من یطع الرسول، کہ جس نے اطاعت کی، جس نے یطع اللہ، یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اس کو جنت مل جائے گی. اب یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو تسلیم کیا جائے، اپنی زندگی کے سب کام سنت رسول کے مطابق انجام دیے جائیں. اب یہاں پر ارشاد نبوی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ اے رسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی پیروی، اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو پھر کیا ہے، اللہ تمہیں دوست رکھ لے گا. کہ یعنی ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے. وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. سنت کیا ہے؟ وہ عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اب آگے آپ نے مشق درست جواب کا انتخاب کرنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ، جس نے رسول اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اطاعت کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی.
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا. ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ڈیش ایمان کا حصہ ہے، سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ. آگے مشق ہے، سرگرمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں میں مختلف رنگ بھرے. کون سی سنتیں ہیں؟ السلام علیکم کہنا سنت ہے، کمزوروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، صاف ستھرا رہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، جانوروں سے پیار کرنا. یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ سب ان کے اعمال ہیں، عمل ہیں. تو ان سب میں آپ نے رنگ بھرنا ہے. آگے رنگ بھرنا ہے آپ نے محمد کے اندر. محمد کس کا نام ہے؟ ہمارے آخری نبی کا. آگے ہے جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ سے مراد اچھی عادات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہترین اخلاق کا مالک اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ، اور بے شک کہ تم اعلیٰ خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے. یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت رحم دل تھے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے لا دینا، نہیں دین، لمن لا عہد لہ، کہ جو عہد نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا، یعنی جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپنائیں. ٹھیک ہے، اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے بہت رحم دل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مہربان تھے تمام مخلوقات پر، انسانوں پر بھی تھے، تمام مخلوقات، جانوروں پر بھی تھے، تو تمام مخلوقات سب سے زیادہ ہے. اچھا آگے خالی جگہ پر کریں. یقیناً تم ڈیش کے اعلیٰ درجے پر ہو، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو. یہ وہی آیت اور اس کا ترجمہ ہے. جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر ڈیش چیز پر مہربان تھے، ہر زندہ چیز پر مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھی. ہمارے لیے اب آگے سوالوں کے جواب ہے. ہمارے لیے کس
کی زندگی بہترین نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، رحم دلی سے پیش آتے. وہ وعدہ پورا کرنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، اس لیے وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. درج ذیل معمہ سے آپ نے پھر معمہ سے یہ مہربان تلاش کرنا ہے، نبی تلاش کرنا ہے، رحمت تلاش کرنا ہے، اخلاق تلاش کرنا ہے اور عہد تلاش کرنا ہے. کیسے آپ تلاش کریں گے؟ پہلے حرف کو پہلے ڈھونڈیں، پھر اس کے ساتھ دوسرے حرف کو ملائیں، پھر دیکھیں کہ کیا پورے حروف جو ہیں اس لفظ کے مل رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر آپ نے اس کو ڈھونڈ کر اس میں آپ نے کلر کر لینا ہے. اب مہربانی سب سے آخری لائن میں مہربانی چھپا ہوا ہے، سب سے آخری لائن میں، ٹھیک ہے. اب اگلا حرف ہے نبی. کون سی لائن میں چھپا ہوا ہے؟ تیسری لائن میں چھپا ہوا ہے کہیں جا کے. اب آپ نے ڈھونڈنا ہے، خود سے ڈھونڈنا ہے. ایسے ہی باقی الفاظ کو تلاش کرنا ہے اور لکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو صفات سبق میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے 2 لکھیں کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور وہ سب پر مہربان تھے، کیونکہ انہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت. اب آپ نے اس میں رنگ بھرنا ہے، رحمت للعالمین میں تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے وہ. اگلا چیپٹر ہے اخلاق و آداب، اسلامی آداب زندگی. اخلاق و آداب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سارے آداب سکھائے گئے. ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب سکھائے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے پینے کے آداب درج ذیل ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. کھانے میں پھونک نہ ماریں کھانا، کیونکہ پھونک مارنے سے جراثیم اس پہ آ جاتے ہیں. کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صابن سے دھوئیں، ٹھیک ہے. اب آگے کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ اور کیا ہے، ایک دعا ہے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور بھول جائیں تو کھانے کے درمیان میں ہمیں بسم اللہ اولہ و آخر، ٹھیک ہے، کہ بسم اللہ اول اور آخر یہ ہم نے پڑھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا آگے ہے الحمدللہ الذی وأطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی کہ تعریف ہے کس کے لیے؟ کہ جس نے اطعانا کھلایا، مجھے کھلایا ہمیں، وسقانا اور پلایا ہمیں، وجعلنا اور ہمیں بنایا کس میں سے؟ من المسلمین مسلمانوں میں سے. تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. گفتگو کے آداب. اب ہم نے کھانے کے آداب سیکھے، اب گفتگو کے آداب. ہمیں گفتگو کرنے سے پہلے ان آداب کا زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے. جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بولیں. بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں. دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو اپنی گفتگو سے تکلیف نہ دیں اور نہ کسی کا دل دکھائیں، ٹھیک ہے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جانیے کہ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، ٹھیک ہے. مشق میں ہے درست جواب کا انتخاب کریں. کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے کیا؟ بسم اللہ.
گفتگو کے دوران آواز رکھنی چاہیے نیچی، اور کھانا کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے، زیادہ ڈیش آواز میں نہیں بولنا، زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان نہ بولیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے چاہیے یا صابن سے دھونے چاہیے۔ اچھا، آگے درج ذیل سوالات کے جواب دینے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب کس نے سکھائے؟ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور گفتگو کے کوئی سے دو آداب۔ گفتگو کیا ہے؟ دھیمی آواز میں بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور بات کو غور سے سننا ہے۔ سرگرمیوں میں سے جو سرگرمیاں آپ نے کرنی ہے کہ جماعت میں مل کر کھانے کے آداب کے مطابق کھانا کھائیں۔ مطلب جب بھی آپ کی بریک ہوگی تو آپ نے کھانے کے آداب کا خیال رکھنا ہے اور کھانا کھا کے دکھانا ہے۔ تو یہ تو ہم کلاس کے دوران کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کا چارٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ کھانا کھانے سے پہلے ویسے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ اول و آخر بھی پڑھنے ہیں، اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آگے ہے بڑوں کے آداب۔ دین اسلام میں بڑوں کا ادب کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتیں اور اچھی عادات سکھاتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ہمیں شاباش دیتے ہیں۔ ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کا تعلق ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نبوی ہے، حدیث ہے، رسول کریم کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آداب کیا ہیں؟ بڑوں سے سلام میں پہل کریں، بڑوں کا نام لے کر نہ پکاریں، اپنے گھر کے بزرگوں کو ان کے کاموں میں مدد کریں، راستے میں گزرتے ہوئے ان کے آگے نہ چلیں، اپنے والدین اور بڑے بہن بھائیوں کی بات مانیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آداب آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جب ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہو کر دعا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہے آپ نے بھی، ہم نے بھی۔ مشق ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ ہم اپنے بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں کیا؟ اچھی باتیں۔ بڑوں سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں، بزرگوں کی مدد کریں، کس میں؟ کاموں میں مدد کریں بزرگوں کی۔ اچھا، سوالوں کے جواب۔ بڑوں کا ادب کرنے کے دو فائدے بتائیں۔ دو فائدے کیا ہیں؟ کہ بڑوں کا ادب کرنے سے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کے احترام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اچھا، خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے بڑے ہمیں ڈیش سکھاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ بڑوں سے ملے تو سلام میں پہل کریں، بڑے ہماری ڈیش کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی فہرست بنائیں
کون سے لوگ آپ سے بڑے ہیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے؟ مسجد اور محلے میں مسجد میں کون ہے؟ مسجد کا امام، اور جو نمازی آتے ہیں وہ ان میں سے کچھ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اور کون بڑا ہو سکتا ہے؟ گھر میں اور خاندان میں آپ کے والدین یعنی کہ امی ابو چچا ماما تایا سب بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں سے بھی کچھ بڑے ہیں۔ اسکول میں آپ کے جو بڑی کلاس کے بچے ہیں وہ بھی بڑے ہیں، آپ کی کلاس میں کچھ بچے بھی جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسکول میں آپ نے اپنی کلاس سے بڑے جو دوست ہیں ان کا نام لکھ لینا ہے۔ آگے سرگرمیاں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، آپ نے گھر میں اپنے بڑوں سے کون کون سی باتیں سیکھی وہ آپ نے سوچ کر آئیں، اور جماعت کے سامنے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سی بات اچھی سیکھی اپنے بڑوں سے۔ روزمرہ زندگی میں آپ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ استاد کو بتائیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیسے بڑوں کا ادب، امی ابو کا ادب کیسے کرتے ہیں، دادا نانا کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ آگے ہے جانوروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْأَنْعَامَ خَلْقَهَا عَلَيْكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، کہ اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا اور جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بیمار تھا اور اس پر بھاری بوجھ لادا ہوا تھا۔ اس کا مالک بار بار اسے مارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، اپنے جانوروں پر رحم کرو، یہ بیمار اور کمزور ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جانوروں کا خیال رکھیں۔ اب اس کال کو، اس رسول پاک کے کال کو آپ نے انڈر لائن کر لیں تاکہ آگے آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کہ جانوروں کا خیال رکھیں، جو پالتو جانور ہیں ان کے کھانے پانی پلانے، گرمی اور سردی بارش سے بچانے کا خیال رکھیں، اور جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ان کو تنگ کریں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ مزید جانیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانے بازی کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت سارے فائدے لاتے ہیں۔ آگے ہے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسانوں کے فائدے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیمار جانوروں کو دیکھا؟ اونٹ کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ جانوروں پر رحم کرو، جانور پر ظلم نہ کرو۔ دونوں چیزیں فرمائیں تو سب دونوں پر آپ نے ٹک لگانا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ جانوروں کو مارنا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائیں، نہ ماریں اور نہ ہی تکلیف پہنچائیں۔ آگے ہے سوالوں کے جواب۔ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ رحم دلی کا سلوک کریں، نرمی کا سلوک کریں، ان پر ظلم نہ کریں، انہیں ماریں نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا فرمایا کہ تم اس پر ظلم نہ کرو،
اور تم کیا ہے، تم اس پر رحم کرو کیونکہ یہ بیمار ہے۔ ہمیں پالتو جانوروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کے کھانے پینے کا، ہمیں ان کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ہے کہ کون کون سے جانور آپ کے گھر میں ہم اپنے گھر میں پال سکتے ہیں؟ ہم بلی کو پال سکتے ہیں، ہم کتوں کو پال سکتے ہیں، ہم بکریوں کو پال سکتے ہیں، گائے کو پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مرغیوں کو پال سکتے ہیں، بطخ کو پال سکتے ہیں، طوطے کو پال سکتے ہیں، بہت سارے جانور ہم پال سکتے ہیں۔ خرگوش کو پال سکتے ہیں ہم، کیونکہ یہ فائدہ مند ہے سارے کے سارے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، آپ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں۔ ہم اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں بارش سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی زخمی یا بیمار جانور کی مدد کی ہے؟ تو آپ اپنے دوست ساتھیوں کو بتائیں۔ تو یہ بات ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے، آپ نے یہ بات بتانی ہے ہمیں، سوچ کے آئیے گا۔ آگے ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ٹھیک ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا، اور ہم نے بھیجا من رسول سے اللہ یطاع بِإِذْنِ اللہ، کہ ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، کہ تاکہ دیکھو وما ارسلنا کا، اور کیا، اور جو ہم نے بھیجا من رسول سے، اللہ بے شک، لیطاع کہ اطاعت کرو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کی۔ ہم نے رسول کس لیے بھیجا؟ تاکہ آپ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کے حکم کی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ مزید جاننے میں تمام نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب اکیلا ہے، توحید کا مطلب ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور انسان تھے، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس کو انڈرلائن کر لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک؟ 950 سال تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر مناسک حج بھی انہوں نے ہی جو ہے انہی سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور جن کو کہ پھر بعد میں ترتیب دیا گیا کہ کیسے ادا کیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تورات کیا ہے؟ ان کی کتاب کا نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اور حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حکومت عطا کی، اور آپ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ حضرت موسیٰ پر کون سی؟ تورات، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا تھا، ان کے دائیں ہاتھ میں ایسی روشنی، ایسی شفا رکھی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم سے جب کوئی مر جاتا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ میں کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جا، تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قرآن مجید نازل ہوا۔ آگے آپ کیا جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی؟ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے، مطلب اتنی پیاری آواز میں وہ تلاوت کرتے تھے کہ پرندے بھی سننے آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے نبی اور رسول، اور انبیاء کے پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ سارے انسان اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور خالی جگہ پر کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ مصر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیش پر ڈیش نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1.5 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے درجن سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی سا ایک معجزہ تحریر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر دیتے تھے؟ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس کی شفا بن جاتے، جب مطلب ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا آ جاتی۔ اور کیا ہے، جب کوئی انسان مر جاتا تو وہ کچھ مخصوص الفاظ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اس میں روح ڈال دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنایا؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ آخری نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے پھر ایک معمہ ہے جس میں آپ نے تلاش کرنا ہے سجدہ، خلیفہ، فرشتہ، آدم اور شیطان۔ اب پہلی والی لائن میں آپ دیکھیں تو فرشتہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ آگے تو میرے خیال میں آپ کو خود ڈھونڈنا چاہیے، خود ڈھونڈ لیں گے نا۔ اب پہلی والی جو لائن ہے اس میں یہ ہے، اور جو کالم ہے اس میں خلیفہ چھپا ہوا ہے، خلیفہ چھپا ہوا ہے جو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اور باقی اب آپ ذرا خود تلاش کریں نا، ذرا آپ کو بھی پتہ چلے، اور ساتھ میں آپ نے کلر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ ڈھونڈنے، اور سارے الفاظ آپ نے ڈھونڈ کے اس میں کلر کر لینا ہے۔ آگے ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ میں آپ نے رنگ بھرنا ہے بہت پیارا سا۔ پہلے ٹی وی میں یا تصویر میں دیکھیں کہ کون سا رنگ بھرنا ہے، کیسے رنگ بھرنا ہے، اسی طریقے سے رنگ بھرنا ہے آپ نے، بہت پیارا سا۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ دلچسپ بات کیا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر وہ اس کی تعمیر بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو جو ہم نے بلینکس میں ٹک کیا ہے اس میں اگر حضرت آدم علیہ السلام ہے تو آپ اس کو بھی ٹک کر سکتے ہیں، تو دونوں جواب آپ کے درست ہو جائیں گے کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، لیکن ہمارے پاس جو آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ کیونکہ یہ پھر جو ہے دوبارہ تعمیر ہوئی تھی اس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
فرہنگ یعنی کہ اب ہم نے ان کے الفاظ کے معنی تلاش کرنے. اخلاق حسنہ کہتے ہیں اچھے الفاظ کو. اطاعت کہتے ہیں پیروی کو. ایفائے عہد وعدہ پورا کرنا. بابرکت برکت والا. جوش و خروش جوش و جذبے والا. حفظ کرنا زبانی یاد کرنا. درگزر کرنا معاف کرنا. قرأت تلاوت کرنا. کثرت بہت زیادہ. معوذتین کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. اور میں نے لیکن آپ کو بتایا تھا کہ سورہ قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس. معوذتین کس کو کہتے ہیں یاد کر رکھ لیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں. تین کو اس لیے مجھے یاد رہا تھا. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلامی معلومات کو حاصل کریں تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اچھے اخلاق کو فروغ دے سکیں اور اپنے معاشرے کی تعمیر کر سکیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھنا اور اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.